الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، رسول خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ اس دنیا سے تشریف لے بھی گئے۔ آپ کا آنا بھی اسی مہینے میں ہوا، آپ کا جانا بھی اسی مہینے میں ہوا۔ آپ آئے کیوں، اور وہ کیا چیز ہے کہ جو اس دنیا میں ہمیشہ رہے گی، اور جو آپ کے آنے اور جانے کا مقصد تھا؟ آپ کیوں تشریف لے گئے؟ اب اس دنیا میں کیوں آئے؟ تو اللہ نے بتایا ہے، آپ کا مختصر سا تعارف اور مشن بتایا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر، دین حق دے کر۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کے رسول کا یہ دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ اللہ کا دین ساری دنیا پہ غالب آ جائے۔ اللہ کی فرما برداری، اللہ کا حکم ساری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشن لے کے آئے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے کوئی محبت کر رہا ہے اور وہ اپنی محبت میں سچا ہے، کسوٹی کیا ہے؟ کوئی مجھ سے محبت کر رہا ہے اور وہ اس محبت میں سچا ہے، اس لیے کہ جب محبت اس دل میں بس جاتی ہے تو وہ محبوب کو ہر چیز پہ غالب کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے لطف سے، اپنے رسول کے وسیلے سے اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت عطا فرما دے تو ہر عبادت میں لذت ملے گی، اور قسم خدا کی دین کی ہر تکلیف میں راحت نصیب ہو۔ دین کی خاطر ہر تکلیف میں مزہ آئے گا، محبوب کی خاطر ہے۔ تو یہ محبت ایسی چیز ہے جب دل میں بس جائے تو یہ محبوب کو ہر چیز پہ غالب کر دیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی سچائی کی کسوٹی کیا بتائی، معیار کیا بتایا؟
علامت کیا بتائی؟ من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی، جسے میری زندگی پسند ہے اسی کی حقیقت میں مجھ سے محبت ہے۔ جو زندگی اللہ کے حبیب لے کے آئے اور جس کی خاطر آپ کا خون بہا، آپ کے پیاروں کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، جس کی خاطر آپ کے پیارے در بدر ہوئے، جس کی خاطر آپ کے پیاروں نے تکالیف اور مشقتوں کے پہاڑ برداشت کیے۔ حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ دین کے دشمن مجھے زنجیروں میں جکڑ کے گرمی کی گرم ریت پہ پھینک دیا کرتے تھے، اور اس کی وہ گرمائش اور بس اوقات دھیکتے انگاروں پہ ڈال دیا کرتے تھے، میرے خون اور چمڑی سے وہ بجھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خباب حضرت عمر کے زمانے میں تشریف فرما تھے، حضرت عمر فرمانے لگے اپنا کچھ حالت تو بتاؤ۔ فرمایا کمر دیکھ لو، گڑے پڑے ہوئے تھے۔ لیکن سبحان اللہ، جب فتوحات ہوئیں اور مسلمانوں کے پاس وسائل آئے تو رویا کرتے تھے کہ اللہ نے ہماری تکالیف کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہ دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب کے قبر کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے اللہ خباب پہ رحم کرے، خوشی سے مسلمان ہوئے، اپنی مرضی سے ہجرت کی، زندگی جہاد میں گزاری، زندگی میں مشقتیں اور مصائب جھیلے، اور معمولی روزی پر قناعت کر کے اللہ کو راضی کرنے میں زندگی کے رات دن گزار دیے۔ اللہ خباب پہ رحم فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کا معیار بتایا ہے، ایک دن اللہ کے نبی دعا دینے لگے، اپنی امت کے ایسے لوگوں کے لیے دعا دی، اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي۔ اللہ تو انہیں خوش و خرم رکھنا، اے اللہ تو انہیں خوش و خرم رکھنا، کنہیں؟ جو میری زندگی کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں اجنبی لگنے لگ جائے۔ لوگ انہیں اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ دین ابتدا میں بھی اجنبی تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک دن پھر آئے گا، دین پھر اجنبی آ جائے گا۔ دین پھر اجنبی ہو جائے گا۔ ایوانوں میں دیکھیے، امت مسلمہ کے حکمرانوں میں دیکھیے، عدالتوں میں دیکھیے، مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں دیکھیے، بازاروں میں دیکھیے، بتائیے نا دین اجنبی نہ ہوا؟ ایک ہندو اور مسلمان میں فرق کر سکتے ہیں، اور ایک عیسائی اور مسلمان میں فرق ہو سکتا ہے، ایک یہودی اور مسلمان نوجوان میں تمیز ہو سکتی ہے،
سر سے لے کر پاؤں تک ان کے اندر ایسی مشابہت ہے، پہچان مشکل ہے محمدی کون ہے، دشمن کون ہے، اپنا کون ہے، غیر کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي، اے اللہ تو انہیں خوش و خرم رکھنا جو میری زندگی کو اپنانے پر، اور وہ زندگی جسے میری امت نے اپنے گھروں سے نکال دی، بازاروں سے نکال دی، لباس سے نکال دی، رہن سہن سے نکال دی، معاشرت سے نکال دی، غمی خوشی سے اس زندگی کو نکال پھینکا ہے، اور پھر وہ اجنبی لگے، لوگ کہیں یہ کیسے کر رہا ہے، اللہ تو اسے خوش و خرم رکھ رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی کسوٹی کیا بتا رہے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، کسی کو مجھ سے محبت ہے تو معیار کیا ہے؟ آج یہ سادہ مسلمان نادان آدمی یہ سمجھتا ہے بس زبانی جیب خرچ سے محبت کا دعویٰ سچا ہو جائے گا، یہ محبت کی حق ادا کر دے گا۔ محبت دیکھیے اس امت کا سب سے بڑا عاشق اور محب، سب سے بڑا محب اس امت کا، سب سے بڑا محب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس وقت سرزمین اس کے پاس حکمرانی ہے، خلافت ہے اس کے پاس، کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کے رسول کا دین مٹے اور صدیق زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدیق کے جیتے جی دین مٹ جائے، صدیق کے لیے یہ گوارا نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آئے اور صدیق زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے محبت کا تقاضا، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ ہر شخص اس امت کا اپنا ایک دائرہ اختیار رکھتا ہے، حکمران، قاضی، فوجی، جرنیل، سپاہی، تاجر، مزدور، باپ، بیٹا، جوان، بیٹی، ماں، ہر ایک اپنا دائرہ اختیار رکھتا ہے۔ وہ دیکھے کہ اس وقت دین محمدی مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ دین محمدی اس سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ اگر کوئی جج ہے اور وہ کہے میں رات بھر تہجد پڑھتا ہوں اور دن بھر روزے رکھتا ہوں اور اپنی کرسی پہ بیٹھ کے دین محمدی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو یہ اللہ کے نبی کی محبت کا، امت کا اس نے حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا نہیں کیا، آپ پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کا کام تھا اس کرسی پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اسے زندہ کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت بتا رہے، اور یہی دین سچ عرض کر رہا ہوں۔ اگر آج قومی سطح پہ حکمرانوں سے لے کر عوام تک یہ عزم کر لے کہ ہم نے دین محمد کو زندہ کرنا ہے، دین محمد کو زندہ کرنا ہے، تو میرے عزیزو باطل کی ہر شرارت کا صحیح جواب یہی ہے۔ باطل کی ہر شرارت کا جواب یہی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ چیز مشرک اور کافر کے لیے سخت ناگوار، کافر اور مشرک کے لیے سخت ناگوار ہے کہ قومی سطح پہ، قومی اداروں میں، قومی ایوانوں میں، بازاروں اور دفاتر میں
مسلمانوں کی غمی اور خوشی میں دین محمد زندہ ہونے لگا۔ یہ باطل کے لیے حقیقت میں جواب ہے۔ اللہ کا دین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے، وہ بکر کی خلافت گزری ہے، حضرت عمر کی خلافت گزری ہے، حضرت عثمان کی خلافت گزری ہے، حضرت علی کی خلافت گزری ہے۔ خلافت کا دور تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے بعد سب سے بہترین دور حضرات خلفاء کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، میری زندگی بھی تم پہ لازم ہے اور میرے ان خلافہ کے طور طریقے بھی تم پہ لازم ہے۔ یعنی آپ کا اس طبقے پر اعتماد کا اعلان یوں ہو رہا۔ اب بتائیے ان ادوار میں، ان مبارک دنوں، مبارک سالوں میں اور مبارک صدیوں میں، اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کا انداز کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز کیا تھا؟ محبت کا انداز یہ تھا کہ ان کی مساجد سے لے کر، ان کے بازاروں سے لے کر، ان کے ایوانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی سنتیں زندہ تھی۔ یہ انداز تھا۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہ تھا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور موجود نہ ہو، اور اسی کی برکت تھی، اسی کی رحمت تھی، اور یہی وہ چیز تھی جس نے اللہ کی رحمت کا اور مدد اور نصرت کا انہیں مستحق بنا دیا۔ اور مسلمانوں کی تعداد مدینہ منورہ میں پہلی مردم شماری میں 500، دوسری مردم شماری میں 700، تیسری مردم شماری میں مسلمانوں کی تعداد 1200 یا 1500، بخاری شریف کی روایت ہے۔ لیکن دنیا نے دیکھا اس مختصر سے مجموعے نے دنیا کی طرف جدھر بھی قدم اٹھایا امن اور سلامتی کا جھنڈا لہرا دیا۔ جدھر آگے بڑھے دنیا کو امن اور سلامتی کی خیرات تقسیم کرتے ہوئے نظر آئے۔ دولت کیا تھی؟ دولت کیا تھی ان کے پاس؟ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، کامل اتباع نصیب تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہی ان کا دبدبا تھا، یہی باطل پہ ان پر روک تھا، اور سچ عرض کر رہا ہوں یہی وہ چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، جس کی بدولت وہ پوری امت وحدت کے اندر موجود تھی، تمام مسلمان وحدت کے اندر اکٹھے موجود تھے۔ یہ امت تقسیم کب ہوتی ہے؟ اس امت میں فرقے کب بنتے ہیں؟ گروہ بندیاں کب ہوتی ہیں؟ یہ ٹکڑوں میں کب بنتی ہے؟ جب مفادات آ جائیں اور اتباع چلی جائے، اغراض آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظروں سے اوجھل آ جائے، پھر یہ امت ٹکڑوں میں، گروہوں میں، لسانیت، وطنیت، علاقیت اور مختلف قسم کے فرقوں اور بدعات میں تقسیم ہو کر اپنی قوت کو ضائع کر بیٹھتی، اپنی طاقت اور اپنے دبدبے کو ضائع کر بیٹھتی۔ یہی وہ سرمایہ ہے اس امت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کی کامل اتباع۔ اور میرے عزیزو، محبت اس وقت تک قابل نجات نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ اتباع نہ ہو، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ کی اطاعت موجود نہ ہو۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی محبت کی کسوٹی یہی بتائی ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی ہے تو پھر اسے میرے طریقے سے اسے محبت ہے، جسے میرے طریقوں سے اور زندگی سے محبت ہے
حقیقت میں اسے ہی مجھ سے محبت ہے، اور یہی علامت ہے اللہ سے محبت کی بھی، یہی علامت ہے اللہ سے بھی محبت کی۔ اللہ کریم کہہ رہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، اے نبی انہیں کہہ دو کہ وہ آپ کی اتباع کرے۔ پھر آپ انہیں کہہ دیں کہ میری اتباع کرو، فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی زندگی، اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے، اور انعام کیا ملتا ہے؟ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہاری زندگی میں اس کے محبوب کی زندگی آ گئی ہے، اسے اپنا محبوب بہت پسند ہے، اسے اپنے محبوب کے طور طریقے بہت پسند ہیں، اور جس کی زندگی میں محبوب کے طور طریقے آ جائیں وہ بھی اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم، اور اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا